بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ دریائے سور میں سفر فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ غیب سے آواز آئی کہ دریائے سور میں سے ایک بے نمازی نے پانی پینا چاہا تھا، مگر شوریت یعنی کھاری پن کی وجہ سے اس نے منہ کا پانی دوبارہ سمندر میں اول دیا تھا۔ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت غضبناک ہوگا، اور ان کے چہرے پر بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خور ہوں گے، اور انہیں جہنم کی جانب لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں: بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے، اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہوں، اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا، اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا، اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فرعون، حامان اور قارون چونکہ کفار تھے، لہذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، مگر مسلمان بے نمازی بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا، مگر جہنم کا عذاب ایک لمحہ بھر بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مختصراً جہنم کا احوال ملاحظہ فرمائیں اور خوف خدا سے لرزیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلاً کسی آلہ سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضربیں لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چڑھا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں بندوق کی گولی چلا دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کی آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکالیف، مثلاً سر درد، بخار، پیٹ کا درد، یا خطرناک بیماریاں مثلاً دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش شدید، گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ۔
جو بھی امراض یا مصائب و علام دنیاوی جن کا تصور ممکن ہے وہ جہنم کی تکلیفوں کا نہایت ہی معمولی حصہ ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے استفسار فرمائے گا، اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم فرمایا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار، امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے 3 ایمان افروز نظارے کیے جس سے میرے ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ نمبر 1، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا اور چند درختوں کی طرف اشارہ کر کے مجھے حکم دیا کہ ان درختوں سے جا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے واسطے پردہ ہو جاؤ، میں قضائے حاجت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں گیا اور ابھی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے اور آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پردہ بن گئے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت پائی۔ پھر وہ درخت دوبارہ اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ نمبر 2، مجھے اثنائے راہ سخت پیاس لگی تو تلاش بسیار کے باوجود پانی نہ ملا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا اس پہاڑ پر جاؤ اور اس کو میرا سلام کہنے کے بعد کہو کہ اگر تجھ میں پانی ہو تو مجھے پلا دے۔ میں نے پہاڑ پر جا کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابھی مکمل بھی نہ کیا تھا کہ اس پہاڑ نے نہایت ہی فصیح الفاظ میں کہا، تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ میں بھی کہیں جہنم میں جانے والا پتھر نہ ہو جاؤں، اور اس ڈر سے میں اتنا رویا ہوں کہ اب مجھ میں ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہیں بچا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ نمبر 3، ہم راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الامان الامان۔ اتنے میں اس کے پیچھے ایک عربی ننگی تلوار لیے آ پہنچا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے استفسار فرمایا، اس مسکین کے معاملے میں کیا ارادہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زر کثیر دے کر اسے خریدا ہے، مگر یہ نافرمان ہے، میں اسے نہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے گوشت سے نفع اٹھاؤں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے فرمایا، کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ اونٹ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور کاموں میں تو نافرمانی نہیں کرتا، مگر غلط کاموں میں اس کی ضرور نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے نماز کی پابندی کا وعدہ لیا اور اونٹ کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اعرابی اونٹ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا حکایت سے عشاق کا دل سینے میں جھوم اٹھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جانور بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی درس حاصل ہوا کہ پہاڑ بھی خوف خدا سے روتے ہیں، کاش ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے رونے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جو رات کے حصے میں خوف خدا سے روئی، اور نہ اس آنکھ کو آگ چھوئے گی جس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیا ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو خوف خدا سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، خوف خدا سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار خیرات کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جس حصہ بدن سے لگتے ہیں وہ حصہ بدن دوزخ پر حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا کنڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا کے سبب نکلنے والا آنسو کا قطرہ سمندر کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ خوف خدا سے رونا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تو آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔